اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، میں مسلسل کتب تشیع کا تعارف کرا رہا ہوں اور ساتھ ہی وہ آیات کا بھی تعارف کرا رہا ہوں جو مولا اسلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ تو آج جس آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام بار بار رسول خدا سے سرگوشی کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ فعل اچھا نہ لگا، کیونکہ رسول خدا کو اذیت ہوتی تھی۔ کچھ لوگ بلا وجہ لا یعنی سوال لے کر رسول خدا کے پاس آ جاتے تھے اور لمبی لمبی سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو رسول خدا کو اذیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایمان والوں، اگر تم سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو، بعد میں سرگوشی کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ پہلے صدقہ دو، بعد میں سرگوشی کرو۔ تو میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے، کتب تفاسیر میں، کہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی نے بھی پھر سرگوشی نہیں کی، سب چھوڑ گئے، سب نے سرگوشی کرنا چھوڑ دی۔ فقط علی علیہ السلام نے پھر کئی بار صدقہ دیا اور سرگوشی کی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مولا علیہ السلام کے ساتھ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، بہت لمبی دیر تک سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، میں کوئی خود سے نہیں کرتا، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں۔ تو میں نے ایک روایت مجمع الکبیر تفسیر میں پڑھی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی اعتراض کیا اور گلہ کیا رسول خدا پر کہ آپ مولا اسلام کے ساتھ بہت زیادہ سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول خدا نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ تو یہ آیت مولا اسلام فرماتے ہیں کہ سوائے میں نے اس آیت پر نہ کسی نے عمل کیا، نہ ہی کوئی کرے گا، فقط اور فقط میں نے ہی اس آیت پر عمل کیا، صدقہ دیا اور سرگوشی کی۔ کیونکہ کچھ لوگ پہلے تو اب تو صدقے کی شرط لگا دی خدا نے، تو صدقہ تو دیتے نہیں تھے، پہلے تو صرف آتے اور چودرات پن کے لیے لمبی لمبی باتیں کرتے اور کبھی اس کونے میں رسول کو لے جاتے، کبھی اس کونے میں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت اہم سوالات پوچھتے ہیں، ان کی کوئی خاص رسول خدا کے ساتھ قربت ہے۔ تو وہ تو تھی نہیں، وہ تو صرف اپنے دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، تو پھر انہوں نے وہ سارا کام کرنا چھوڑ دیا۔ مولا علیہ السلام نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، پھر سرگوشی کی۔ سب علماء اہل سنت اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ صرف مولا علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا۔ خوب، تو عبداللہ ابن عمر نے بھی فرمایا کہ کاش 3 کام جو مولا علیہ السلام نے، 3 سعادتیں جو مولا علیہ السلام کو نصیب ہیں، کاش وہ مجھے نصیب ہوتی، تو دنیا کی جتنی بھی دولت ہے وہ اس 3 سعادتوں سے بہت کم ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون کون سی، تو انہوں نے فرمایا کہ جناب سیدہ سے مولا علیہ السلام کی شادی کا ہونا، اور خیبر میں رسول خدا کا علم دینا، اور اس کے علاوہ سورت آیت نجوہ پر عمل کرنا۔ کاش میں بھی آیت نجوہ پر عمل کرتا، تو کاش یہ بھی فضیلت مجھے بھی نصیب ہوتی۔ یہ ان کا بیان ہے۔ تو اس آیت میں مولا اسلام کی ایک بہت شان ہے کہ فقط اور فقط مولا نے ہی اس پر عمل کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ تو آج جس کتاب کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے عقائد شیعہ۔
سوال تمہارے جواب ہمارے. یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے. 50 اہل سنت کی طرف سے سوالات ہیں جو مذہب تشیع پر اٹھائے گئے، تو ان کا اس میں جواب ہے. بہت مدلل جواب مصنف نے دیا ہے. تو آپ حتماً اس کتاب کو لیں اور پڑھیں، کیونکہ جو آج کل فضا گرم کر دی گئی ہے، تو سوشل میڈیا پہ شیعہ نوجوانوں پہ بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ جواب بآسانی ان کو دے سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.